الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. صدق الله العظيم. وقال تعالى ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال في موضع آخر الدعاء هي العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں اور اپنے نبی برحق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانیت کو زندگی گزارنے کے اور زندگی میں بھلائی کرنے کے اصول سکھلائے ہیں. قرآن کریم انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی کتاب ہے. اس کتاب برحق میں اللہ رب العزت نے ہر طرح کے احکام جو انسانی زندگی سے متعلق ہیں، جن سے کسی بھی حال میں انسان کو گریز نہیں، ان احکام کو بیان فرمایا ہے. اور ایک حکم من جملہ ان احکام میں سے دعا ہے. دعا کے احکام کو قرآن حکیم نے مختلف جگہوں پر اور مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے. ساتھ ہی نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیحات دعا کے متعلق متعدد ہیں. ان میں سے چند باتوں کو اور چند احکام کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے مستجیب ہونے اور دعا سننے والا ہونے کے متعلق قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو میں نے خطبے میں ذکر کی تھی. اسی آیت کے متعلق چند باتیں سنتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے لوگ میرے متعلق پوچھیں
یعنی یہ بات پوچھنا چاہیں کہ اللہ کتنا قریب ہے، ہم اس کو کس طرح پکاریں، اور اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے ہمیں زیادہ اونچی آواز کی ضرورت ہے یا خاموشی سے پکاریں، اور اللہ کس بندے کی سنتا ہے، کس وقت سنتا ہے، تو آپ ان سے جواباً یہ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں۔ مجھے پکارنے کے لیے مختصر سی آواز، دھیمی سی آواز بھی کافی ہے، زیادہ اونچی آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں، چونکہ میں قریب ہوں۔ جیسا کہ قرآن شریف نے دوسری جگہ پر اس کو ذکر فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی انسان کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور انسان کی ہر بات کو، ہر آہٹ کو، ہر حرکت کو اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نوٹ فرماتے ہیں۔ لہذا جب بندہ پکارے گا بشرطے کہ صدق دل سے پکارے اور چند اصولوں کے ساتھ پکارے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور انسان کی دعا کو سن لیتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی آواز کو سن لیتا ہوں۔ لہٰذا یہ بات کہنا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ قرآن شریف کے حکم کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسی نا امیدی کی بات اور اس طرح سے جہالت کی ایسی باتیں کہنے سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، یقین میں بسا لینی چاہیے کہ اللہ ہر حال میں، ہر وقت اور ہر شخص کی بات کو سننے والا ہے، اللہ سنتے ہیں۔ تو قرآن شریف کا حکم ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ مجھ ہی سے مانگیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی غیر سے مانگنا، غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور غیر کے سامنے اپنی حاجت کا رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کے ساتھ نفرت ہے۔ لہٰذا بندوں کو حکم فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ ہی سے لوگوں کو استجابت کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے، میری ہی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ساتھ میں ذکر فرمایا کہ مانگنے کو میں کب سنتا ہوں؟ جب بندوں میں ایمان ہو، مانگنے والے مومن ہو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لہٰذا مانگنے والے پہلے مجھ پر ایمان لے آئیں، اللہ کی ذات کو حاجت روا، مشکل کشا اور ہر جا موجود سمجھ لیں۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب ہم اس سے احکام سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن اس آیت کریمہ سے یہ بات بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اور ہر وقت بات کو سننے والے، دعا کو سننے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ ہی کے ساتھ لو لگانی چاہیے اور اللہ ہی کے ساتھ اپنا دل کا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ کے غیر سے مانگنے سے بندہ ہمیشہ پرہیز کرے۔ اللہ اس چیز سے راضی ہیں اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں۔ دوسری بات کہ مانگنے والا اس کے اندر الہا ہو، اس کے دل میں توجہ ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے والا ہو، اللہ کے سوا کسی در سے اپنی حاجت روائی کی امید نہ رکھتا ہو، اللہ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہو۔ اب دعا کہتے کس کو ہیں؟ اصل دعا پکارنے کا نام ہے۔ جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو اسے دعا کہتے ہیں، اور شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی اصطلاح میں دعا، اصل دعا کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اپنی حاجت، اپنی پریشانی
اور اپنی دلی کیفیت کو اپنے خالق اپنے مالک کے سامنے رکھ کر نہایت التجا کے ساتھ اور نہایت انکساری کے ساتھ اپنی ساری بات اللہ کے سامنے رکھ کر یوں کہہ دے کہ تیرے سوا کوئی ہے نہیں، تو ہی ہے میری تمام بگڑی بنانے والا، اور پھر یہ امید رکھ لے کہ اللہ کے سوا کوئی میری ماننے والا نہیں، اللہ کے سوا میری بات کہیں پر پوری ہونے والی نہیں ہے، اس توجہ کے ساتھ مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ یہ دعا امر کے صیغے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن امر کا قاعدہ یہ ہے کہ جب امر کا صیغہ کسی چھوٹے کے لیے استعمال کیا جائے، اپنے سے چھوٹے آدمی کے لیے بولا جائے تو وہاں حکم مراد ہوتا ہے، اور جب اپنے برابر سرابر کے آدمی کے سامنے امر کا صیغہ استعمال کیا جائے تو وہ التماس بن جاتا ہے، اور بڑے کے لیے جب امر کا صیغہ استعمال کیا جائے تو وہاں دعا یا درخواست کا معنی دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے جب مانگتے ہیں صیغہ امر سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا، اے اللہ ہم کو عطا کر، یا اسی طرح سے دوسری کئی دعائیں جب ہم مانگتے ہیں تو یہ لفظ آتنا یا لا تؤاخذنا، اس طرح کے صیغے جو امر یا نہی کے صیغے ہیں، یہ اللہ کے سامنے دعا بن کر حاضر ہو جاتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانگنے کی کیفیت سے خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے، دعا حقیقت میں عبادت ہے۔ اور خود نبی ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر چیز، مختصر سے مختصر چیز، اس کو درست کرنے کے لیے یا اس کی اصلاح کرنے کے لیے یا اس کو مانگنے کے لیے غیر کے سامنے زبان کھولنے سے پرہیز کیا کرتے تھے، صرف اللہ ہی سے مانگتے تھے۔ حتیٰ کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ٹوٹا ہوا تسمہ اگر مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، اور اللہ کے غیر سے سوال کرنے سے اور اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضور ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے کی اور بھیک مانگنے کی اس کیفیت کو اور حالت کو کبھی بھی پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا مانگنا ہے، بھکاری بننا ہے تو صرف اللہ کے سامنے بنا جائے اور اللہ ہی سے مانگا جائے۔ دوسری حدیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ تمام عبادات کا مغز اور عبادات کا اصل وہ دعا ہی ہے۔ گویا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت کلام اللہ یا اس طرح کی دیگر عبادات، جتنی بھی عبادتیں انسان کر سکتا ہے یا کرتا ہے، ان کی اصل اور ان کی جڑ اور ان کی بنیاد وہ دعا ہی ہے۔ لہٰذا دعا سے دل نہیں چرانا چاہیے، اپنی ہر بات اللہ کے سامنے رکھی جائے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کل قیامت کے دن جب روز محشر تمام اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ازدحام ہوگا لوگوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کو بلا کر اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیا ہے، تو وہ اپنے اعمال کی طرف نظر ڈال کر کہے گا کہ الہ العالمین مجھ سے کوئی عمل ہوا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، جو بھی عمل کیا ہے وہ ضائع دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندہ نا امید سے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اس کو پردے میں بلا کر کہیں گے کہ میرے بندے تیرے کچھ اعمال ہمارے پاس ہیں۔ یہ اپنے اعمال کو دیکھے گا تو یہ ڈھیروں پہاڑ کی طرح اس کے اعمال ذخیروں کے مانند دکھائی دیں گے۔ تو بندہ عرض کرے گا الہ العالمین
میرا تو کوئی ایسا عمل تھا نہیں، یہ کون سے اعمال ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دعائیں تو دنیا میں مانگا کرتا تھا اور تجھے ایسا لگتا تھا کہ وہاں یہ دعائیں پوری نہیں ہوئی ہیں، میں نے ان دعاؤں کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے، آج ان کے بدلے میں تو اپنے اعمال کا ذخیرہ دیکھ لے۔ اب یہ بندہ خوش ہو جائے گا اور اپنے اعمال کو تولنے کے لیے حاضر ہو جائے گا اور خوشی خوشی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا یہ دعا جسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی پورا نہیں ہوا کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دعا سنی نہیں گئی، ایسی امید توڑنی نہیں چاہیے، بلکہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اصول ہے۔ نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ بندے کی دعا پر نظر فرماتے ہیں، غور فرماتے ہیں، اگر وہی چیز جو چیز بندہ مانگتا ہے وہ بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتے ہیں۔ مثلا کسی نے صحت مانگی، اولاد مانگی یا روزگار مانگا یا کوئی چیز مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہی چیز مل جاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بہتر جاننے والے ہیں، غیب داں ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے لیے اس دعا کے عوض میں کچھ اور بہتر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی دوسری مصیبت سے بچا لیتے ہیں اسی دعا کی برکت سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نہ تو اس کی دعا مصیبت ہٹا کر قبول کرتے ہیں اور نہ ہی وہی دعا جو اس نے مانگی تھی وہ عطا کرتے ہیں، بلکہ اس کی دعا کو ذخیرے کے طور پر جمع رکھ لیتے ہیں جو قیامت کے دن اس کو مل جائے گی۔ لہٰذا امید توڑنی نہیں چاہیے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اپنے آپ کو گناہ میں ڈبو دیا ہے، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ گناہ کتنا بھی زیادہ ہو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں وہ بے حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے ان رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، اور رحیم اور کریم ذات ہمیشہ رحم نچھاور کرنے والی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے رحم کی درخواست کرنی چاہیے۔ ہاں دعا کے لیے کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلے کہ انسان مال حلال کمائے اور حلال کمائی کو اپنے لیے استعمال کرے۔ حرام کا لقمہ انسان کے لیے قبولیت میں آڑ بن جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کو رد کرا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا رب اشعث اغبر، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں اور خشک کھالوں والے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں، اور ان کی ظاہری حالت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی نہایت ہی رحم کے قابل ہے۔ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں یا اللہ یا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو پھر بھی رد کر دیتے ہیں، لا لبیک کہہ کر اس کو رد کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ اس کا کھانا اور پینا اور اس کا پہننا حلال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے اس کی دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ تو دعا کے لیے پہلا اصول یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ انسان کا کمائی اور انسان کے کمائی کے ذرائع وہ حلال ہونے چاہیے، حرام سے انسان پرہیز کرے۔ دوسری چیز، دعا قطع رحمی کی نہ ہو، رشتہ توڑنے کی یا اس طرح کی کوئی کسی بیچارے کو نقصان دینے کی اس طرح کی دعا نہ ہو، بلکہ فائدے کی دعا ہو، دوسرے کے لیے بھی فائدہ مانگا جائے، اپنے لیے بھی نفع اور فائدے کی درخواست کی جائے۔
بہتری کی دعا مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی دعا کو ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دعا کرنے کی اور صحیح معنی میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔